پروگرام میں بات ہوگی اپوزیشن الائنس کی، جو کافی دنوں کے بعد متحرک ہوتا دکھائی دیا ہے اور اس کی جانب سے اپنے اگلے لاہے عمل کا اعلان سامنے آیا ہے۔ بنیادی طور پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے پی ٹی آئی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے بعد آج یہ اعلان کیا ہے کہ اب موجودہ صورتحال میں اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس بلائی جانے پر اتفاق ہو گیا ہے، جس کی ممکنہ تاریخ 31 جولائی ہو سکتی ہے۔ اچکزئی صاحب کے مطابق اس اپوزیشن اتحاد کا مقصد ملک میں سیاسی استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ راجہ ناصر عباس نے 5 اگست کو پی ٹی آئی کے احتجاج میں تحریک تحفظ آئین کی شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ اپوزیشن الائنس کی جدوجہد ایک بہترین حکمت عملی کے تحت آگے بڑھے گی اور اگر حکومت نے اپوزیشن کو روکنے کی کوشش کی تو نتائج کی ذمہ دار حکومت خود ہوگی۔ اپوزیشن الائنس اب کس حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنے کی پلان ہے اور پی ٹی آئی کے احتجاج میں یہ الائنس کتنا اہم پارٹنر بننے جا رہا ہے، اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اتحادی مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب۔ السلام علیکم مصطفیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اگلا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے اے پی سی بلانے کا اعلان کیا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ ابھی تک یہ اپوزیشن اتحاد کسی ایک ایجنڈا پر متفق نہیں ہے اور اسی پر اتفاق کے لیے اے پی سی بلائی جائے گی؟ جی، متفق تو ہم بہت سی چیزوں پر ہیں اور پاکستان میں اس وقت چاہے میڈیا ہو، وکلاء ہو، سیاستدان ہو، اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے معاملات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جس کے لیے ایک متفقہ لائحہ عمل بنانا چاہیے۔ تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 30 اور 31 تاریخ کو پورے ملک سے اپوزیشن کی جماعتوں کو دعوت دیں گے۔ ایک آل پارٹیز کانفرنس ہم رکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر سب کی مشاورت سے آگے آنے والا جو وقت ہے اس میں کس طریقے سے ان چیلنجز سے نپٹا جائے، اس کے لیے لائحہ عمل تیار کریں گے۔ اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کافی عرصے سے اپوزیشن کی سیاست کی ملک میں ایک بڑی شدید کمی محسوس کی جا رہی تھی، لیکن اب لوگ، بہت سی جماعتیں، عام عوام اب یہ سمجھتے ہیں، ان کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے کہ ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر تمام جماعتیں ایک ایجنڈے پر متفق ہو کر نہ صرف آگے بڑھیں بلکہ اس غیر نمائندہ حکومت کو رخصت کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو ہم تمام معاشرے کے طبقات کو اس میں مدعو کریں گے، اس کے اندر تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بلائیں گے جو اس وقت سخت اذیت کا شکار ہیں، کسانوں کو دعوت دیں گے، مختلف سیاسی جماعتوں کو دیں گے، وکلاء کو دیں گے، صحافی جو اس وقت میڈیا پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ آج بھی ہم کاشف عباسی صاحب کے گھر ان سے تمام اپوزیشن کے لوگ ان سے اظہار یکجہتی کے لیے گئے، ان کو جبری طور پر آف ایئر کیا گیا ہے۔ اسی طرح حبیب اکرم صاحب ہیں، پارس جہازیب صاحبہ ہیں اور دیگر لوگ ہیں، ہم ان کے پاس بھی جائیں گے۔ تو پیکا قوانین وہ بھی ایک تلوار لٹکائی گئی ہے، تو اضطراب تو بہت زیادہ ہے، صرف راہ کو متعین کرنا ہے اور جتنی اس کے اندر مشاورت شامل کر کے انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ نے اپوزیشن کی سیاست کی بات کی ہے، تو آپ کے نزدیک گزشتہ 1-1.5 برس میں اپوزیشن الائنس کے ایک بھرپور قوت کے طور پر سامنے نہ آنے کی کیا وجہ ہے اور کیوں یہ حکومت کے لیے ایک بڑی سیاسی تھریٹ نہیں بن سکی اپوزیشن؟ دیکھیں الائنسز بہت جلدی فارم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو اس کے چند مہینوں کے اندر ہی پی ڈی ایم کے نام سے ایک الائنس اس کی تشکیل ہو چکی تھی، لیکن پھر اس میں چیزوں کو سٹریم لائن کرنا، پھر باہر نکلنا، حکمت عملی بنانا، جہاں پر بہت زیادہ جماعتیں اور بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوں تو پھر ہر عمل کو مشاورت کے ساتھ لے کر ہی آگے بڑھنا چاہیے۔ اور پھر ایونچولی ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے کہ ہمیشہ پہلا سال جو ہے وہ تو ایک بڑا ہنی مون پیریڈ کی ٹائپ کا سال ہوتا ہے کہ جس میں حکومتیں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہیں، 1 پیج کی تعریفیں کی جاتی ہیں، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے سب کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جن کو بٹھایا گیا ہے، جن کو بیساکھیاں فراہم کی گئی ہیں، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس ملک پر حکومت کر سکیں۔ اور ابھی بھی جو حالات چل رہے ہیں، آپ بتائیے کہ کیا اس وقت اس ملک میں کیا ایک عام آدمی معاشی طور پر اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے؟ کیا لوگ ملک چھوڑ کر نہیں جا رہے؟ کیا آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ ڈکلائن میں نہیں چلی گئی؟ کیا میڈیا پابندیوں کا سامنا نہیں کر رہا؟ آپ کے ملک میں جگہ جگہ لاکھوں کے حساب سے لوگ امٹ کے باہر آ رہے ہیں۔ کیا آپ کے سامنے جنوبی وزیرستان، باجوڑ، خیبر، اس کے امیجز آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے۔ تو بہت سی بلوچستان کی جو صورتحال ہے، امن و امان کی جو صورتحال ہے، تو اتنے ایشوز ہیں کہ ان میں ہر ایشو کے اوپر نہ صرف حکومت ناکام ہوئی ہے بلکہ ابھی تو ریسنٹلی
انہوں نے ایک شوگر سکینڈل کا اتنا بڑا کام دکھا دیا ہے کہ اس سارے ماحول میں جہاں پر ایک عام آدمی کی زندگی اجیرن ہوئی ہے، وہاں پر ان جماعتوں کے سربراہان، ان جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ سینئر پوزیشنز پہ، جن کی اپنی شوگر ملز ہیں، جن کے اپنے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں، انہوں نے دن دہاڑے ایک ڈاکہ ڈال دیا. تو یہ ماحول بننے میں وقت لگتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماحول اب بن چکا ہے، اور اس میں اب کچھ نہ کرنا اور باہر نہ نکلنا یہ بہت بڑی ہماری کمزوری ہوگی، بلکہ ہم روگردانی کریں گے اپنی ایک نیشنل رسپانسبلٹی سے کہ اگر ہم اس وقت باہر نہ نکلیں اور حکومت کو ایک ٹف ٹائم نہ دیں. ٹھیک ہے. ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کی مضبوطی کی بات تو پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے، تو اپوزیشن الائنس اور پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک پھر ساتھ ساتھ چلے گی؟ کیا کسی سٹیج پر یہ دونوں تحریکیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں؟ کوئی کنورجنگ پوائنٹ ہوگا آپ دونوں کا؟ دیکھیں سائیڈ بائی سائیڈ چلیں گی. اپوزیشن کا جو الائنس ہے اس کے اندر مختلف جماعتیں ہیں، ان کی اپنی رائے ہے، اس میں اور دیگر جماعتیں بھی شامل ہوں گی. لیکن جس چیز کے اوپر اتفاق اس چیز پہ ہے کہ حکومت کو رخصت کرنا ہے، اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، اس میں کتنا وقت لگے گا. وہ کہتے ہیں نا عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب. تمنا تو بیتاب بہت ہے، عام عوام میں بھی ہے اور دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی ہے، لیکن عاشقی ایک صبر طلب معاملہ ہے. تو اس میں ہم یہ باقاعدہ حکمت عملی کے ساتھ اس حکومت کو رخصت کرنے کے لیے تمام جماعتوں کو اعتماد میں، تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی کو اعتماد میں لے کے آگے بڑھیں گے. دیکھیں اب تو مختلف جماعتوں کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. رضا ربانی صاحب کی سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے پچھلے 2 ہفتے میں جو وہ دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گی. ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ اس وقت ملک کو ایک بڑے نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، ہمیں ایک انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جو سویلین سپیس بالکل سیڈ کر دی گئی ہے. ہمیں ایک بڑے تصفیے کی ضرورت ہے. جو معاشی استحکام ہے وہ سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے، اور آج جن خطرات سے کا ہم سامنے کر رہے ہیں، 60% پاکستان میں کیا آپ رات کو سفر کر سکتے ہیں؟ آپ جنوبی اضلاع خیبر پختونخوا کے سابقہ ٹرائبل ایریاز، بلوچستان، بہت سی جگہوں پر تو عصر کے بعد باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ کیا معاملات ہیں؟ ان معاملات کا آخر ہم نے بیٹھ کر کوئی حل بھی نکالنا ہے. لیکن کم از کم یہ غیر نمائندہ جو حکومت ہے، جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، جس کو عوام کی تائید حاصل نہیں ہے، وہ یہ کام سر انجام نہیں دے سکتی. ہماری تو کوشش ہی یہ ہے کہ ملک میں آئین کی حکمرانی ہو، جو ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے، جو سماجی معاہدہ ہے ایک فرد کا اور ریاست کا، اس کو جس طریقے سے آج کمزور کر دیا گیا ہے اس کو واپس توانا کیا جائے. فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، اور لوگوں کے جو حقوق ہیں، جو معاشی حقوق ہیں، جو ان کے انسانی حقوق ہیں، ایسا ماحول بنا ہوا ہے، جبر کا ماحول ہے کہ لوگوں کو، صحافیوں کو آف ایئر کیا جا رہا ہے. ایک عام آدمی اگر بارش میں چلتے ہوئے کوئی بات کہہ دیتا ہے اور وہ اگر ناپسند آتی ہے تو اس کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. لوگ اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کر رہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں کا ایک احاطہ بھی کرنا پڑے گا اور ان کو درست بھی کرنا پڑے گا. اچھا، اب کھوکھر صاحب، باتیں تو آپ کی بالکل صحیح ہیں، بجا ہیں، اپوزیشن الائنس بن رہا ہے. علامہ راجہ ناصر عباس نے یہ اعلان کیا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان 5 اگست کو پی ٹی آئی کے احتجاج میں بھرپور شرکت کرے گا. تو کیا یہ محض ایک دن کی سپورٹ ہوگی پی ٹی آئی کے لیے، یا پھر یہ الائنس پی ٹی آئی کے آگے آنے والے دنوں میں بھی اس کا ساتھ دے گا؟ بیسیکلی بنیادی طور پہ وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. جو میں نے پچھلا سوال آپ سے پوچھا تھا، آپ نے جواب تو بڑا اچھا دیا، لیکن اسی کی طرف دوبارہ بھی میں واپس آ گئی. دیکھیں، غالباً 5 اگست کو عمران خان صاحب کے حراست میں 2 سال مکمل ہو رہے. تو ایک احتجاج تحریک انصاف نے اپنے طور پر تو رکھا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں اس معاملے میں، لیکن یہ آگے بڑھ کر ایک ہمیں اس غیر نمائندہ حکومت سے، اور جتنے ایشوز کا میں نے پہلے ذکر کیا، ایک بھرپور تحریک چلانی پڑے گی اس حکومت سے جان چھڑانے کے لیے. اگر تو یہ حکومت نمائندہ حکومت ہوتی، اس کی جڑیں عوام میں مضبوط ہوتی، تو پھر ہماری تحریک کے کامیاب ہونے کے کوئی امکانات نہیں تھے. لیکن 8 فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ ان کو کیسے حکومت میں بٹھایا گیا ہے، کس طریقے سے ان کے ہاتھ میں فارم 47 تھمائے گئے ہیں، اور پھر اوپر سے نہ ان کی کوئی کارکردگی ہے، نہ کسی ضمن میں یہ لوگوں کو کوئی ریلیف دے سکے ہیں. مہنگی بجلی، مہنگی گیس، تنخواہ دار طبقہ، ایک عام آدمی اپنے گھر کا کچن نہیں چلا پا رہا، اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں نہیں دے پا رہا. تو اس ماحول میں ان سے جان چھڑانا، تو آئی تھنک ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ایک نیشنل رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو رخصت کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور وہ ہم کریں گے.